اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام. شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین مجلس مرحومین، جتنے لوگ آئے مجلس سے ادائے اجدامیں درہمیں قدامیں سخنیں حصہ لے ان معاونین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ان تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن نادا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں. بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سابقہ صلی سنے نال شامل ہیں لیکن زندگی مہلت نہ دیتی، قبریں چویں ستین. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، معاونین مجلس تے مرحومین، بلاخص جناب مرحومین دے سال ثواب واسطے مجلس ادا ہے. اس خانوادہ دے تمام مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم بالثواب ما قرئ من القرآن الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے بلندتر صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین. صلوات. والصلاة والسلام على وزيري وخليفتي وابن أمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومروج أحكامه ومنجز وعده وحافظ سره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین
وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُعَانِدِيهِمْ وَمُبْغِضِيهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِي فَضَائِلِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل إرشاده بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد انتہائی محترم و معزز سامعین، کروڑ حمد ہے اس خدائے لم یزل ولا یزال دا جس کریم اللہ نے اس محبوب نبی دا امتی بنا کے بھیجے جندے امتی ہون دی خواہش انبیاء کر دے نظر آندن۔ اول ما خلق اللہ نوری دا مصداق زہرا دا بابا 1,63,999 انبیاء اور رسول نو اللہ نے اس وقت تک نبوت اور رسالت عطا نہیں فرمائی جب تک حسنین دے نانے نو اپنا سردار تسلیم نہیں کیتا۔ خود میرے آقا ارشاد فرمیندے میرے جتنے آباء و اجداد ہن، آدم تا عبداللہ، جناب حوا تا آمنہ، فرمایا جتنے صلب اور رحمت میرا نور نبوت منتقل ہوئے انہیں نہ کوئی مشرک ہا، نہ کوئی کافر ہا، نہ کوئی بت پرست ہا، مومن ہن، موحد ہن، ولی خدا ہن یا وسیع پیغمبر ہن۔ خداوند عالم نے خلقت آدم تو 4,000 سال پہلے یا 7,000 سال پہلے یا 14,000 سال پہلے انہا 14 دے انوار نو خلق فرمایا۔ میرے قبلہ نے ایک حدیث تعریف فرمائیے آسن الفوائد اور اصول الشریعت کہ 6ویں آقا کو لو جدہ پوچھا گئے مولا تو سا افضل ہو یا ملائکہ، تو 6ویں آقا نے مسکرہ کے فرمایا ملائکہ اور ساڈا کیسا تقابل، ان الملائکۃ خدامنا و خدام محبینا، ملائکہ ساڈے خادم ہیں، ساڈے سچے محب دے بھی خادم ہیں۔ سبحنا فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا وکبرنا فکبرت الملائکۃ بتکبیرنا حللنا فحللت الملائکۃ بتعلیلنا۔ صادق امام فرما رہے ہیں پہلے اساں 14 نے سبحان اللہ پڑھے، ملائکہ ساڑھے کلو سن کے تسبیح خدا بیان فرمائیے۔ پہلے اساں اللہ اکبر آکے اس دی کبریائی نو بیان فرمایا، ملائکہ ساڑھے کلو سن کے اللہ اکبر پڑھے۔ تو میرے محترم سامعین، جدہ نور نبوت منتقل ہوئے جناب عبدالمطلب تک، تاریخی عرب پڑھو، جناب عبدالمطلب دا نام عبدالمطلب نہیں، نام ہے عامر، لقب ہے شیبۃ الحمد، کنیت ہے ابو الحارث۔ حضرت جدہ پیدا ہوئے تو سر اقدس دے سامنے سر دے وال سفید ہن، چاندی دی طرح چمک دے ہن، حسن و جمال ہا، نور نبوت دی وجہ تو خوبصورت اتنے ہن کہ تاریخ دیئے شباب دے عالم جناب عبدالمطلب نو مکے علیہ دین بدر الحرم، حرم دا چاند۔ نام عامر ہے، اس بالا دی سفیدی دی وجہ تو شیبۃ الحمد، سخی اتنے ہن جو میرے آقا دا ایک لقب بلدے مطعم الطیر، جندے دسترخوان وچھاون دی وجہ تو مکہ دے پرندے بھی بھکھے پیاسے نن راندے۔ اس واسطے آقا دا ایک لقب ہے مطعم الطیر، جندی وجہ تو پرندیاں نو بھی کھاون دا سامان میسر آوے۔
اور وہ دی وجہ کہ ایک دفعہ بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ. اتھے آداب دسترخوان جو ایک چیز عرض کرا، اگر گھر دسترخوان بچھایا جائے، بند کمرے دسترخوان بچھایا جائے تو دسترخوان تو ذرات اٹھا کے کھاونا مستحب ہے، فضیلت ہے گرے ہوئے ذرات اٹھا کے کھاونا. اور وہ دی علت ہی دو چیزاں بیان ہوئی ہیں. جیڑا تکبر نہیں کردا دسترخوان تے گرے ہوئے کھانے دے ذرات اٹھا کے کھاندے، فرمایا دو فائدے ہوندے ہیں. ایک تا متکبر شمار نو سی، دوجا اللہ رزق اضافہ کر چھوڑے سی. لیکن گھر دسترخوان بچھائے تو گرے ہوئے ذرات اٹھاونا مستحب. جنگل دسترخوان بچھائے، کسی میدان دسترخوان بچھائے تو گرے ہوئے ذرات اٹھاونا مکروہ عمل ہے. کو توجہ فرمائیے جناب نے. کوئی دسترخوان ہے، کھانے دے ذرات ہیں، گھر کھاؤ تو مستحب ہے اٹھاونا. جنگل ہے، ڈیرا ہے، کھلی جگہ ہے تو اتھے وہ ذرات اٹھاونا مکروہ ہے. اور وہ دی وجہ کیا بیان ہوئی؟ فرمایا گھر چونکہ ضائع ہو سن توہین ہو سی رزق دی، اس واسطے حکم ہے جو اٹھا کے کھاؤ. جنگل اٹھاونا کیوں مکروہ ہے؟ فرمایا جنگل پھینک دیو، کسی جانور دے کام آسین، کسی پرندے دے کام آسین، چیونٹیاں دے کام آسین، تاکہ مخلوق خدا دے رزق دا انتظام ہو جائے. تو حضرت ایک لقب ہے مطعم الطیر، کہ جدہ دسترخوان بچتے ہیں جناب عبدالمطلب دے تب پرندیاں نو بھی راج کے کھامن واسطے ملدا ہا. حضرت دی سخاوت دی وجہ تو حضرت دا لقب تاریخی عربی ہے مطعم الطیر، لیکن نام ہے عامر. بچپن یتیم ہوئے، جناب سلمہ لے کے اپنے میکے چلیاں گئیاں ننہال پلے. 10 یا 11 سال ظاہری حیات مبارکہ آئی. مطلب جناب دے چچا ہن، جناب مطلب گئے، انہاں دے نانکیاں دی گزارش کی تھی کہ سارے مرحوم بھائی دی نشانی ہے، قبیلے دا فخر ہے، عام بچہ نہیں. میں اس بچے نو لے کے ونجنا چاہنا. ننہال آمادہ ہوئے، اپنی ناکہ تے بٹھا کے جدہ مکہ چ داخل ہوئے. اتنے حسین و جمیل ہیں جناب عبدالمطلب، نور نبوت دا امین ہون دی وجہ تو کہ حسن و جمال ویک کے مکے علیہ حکمہ نو صدقیہ دین. آؤ ویکھو ما اجمل عبدالمطلب، کیڑا سونے مطلب دا غلام. جناب مطلب پتر دی پیشانی چمکیا دین، غلام نہیں مرحوم بھائی دی نشانی ہے، قبیلے دا فخر ہے. لیکن یہ مشہور اتنا ہویا جملہ جو حضرت دے نام تے غالب آ گیا. اتنا عامر دے نام نال کوئی نہیں جاندہ جتنے جناب نو عبدالمطلب دے نام نال جاندہ. لیکن عبدالمطلب دا معنی ہے مطلب دا غلام، مگر نور نبوت دی وجہ تو حسن و جمال اتنا ہے کہ حجاز والے دن بدر الحرم، حرم دا چند ہلال ہوندے پہلی رات دا چند، بدر ہوندے 14ویں رات دا چند. حسن و جمال دی وجہ تو بدر الحرم، حرم دا چند. ایو نور نبوت جدہ جناب عبداللہ نو منتقل ہویا. 25 سال این شباب دے عالم جناب عبداللہ دنیا تو ٹر گئے، لیکن حسن و جمال اتنا ہا جو مکہ لے دین مصباح الحرم، حرم دا چراغ، حرم دی روشنی، حرم دا نور. میرے محترم سامعین خود اندازہ لگاؤ، جس نور نبوت دا امین ہون دی وجہ تو عبدالمطلب بدر الحرم، جناب عبداللہ مصباح الحرم. اللہ جانے زہرا دا بابا مجسم محمد کتنا حسین و جمیل ہو سی. ہاں جنہیں نور نبوت دا امین ہون دی وجہ تو ہاں کوئی بدر الحرم، کوئی مصباح الحرم. اللہ جانے وجود مصطفیٰ، وجود پیغمبر کتنے حسن و جمال دا حامل ہو سی. اور جناب عبدالمطلب کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ اگر تاریخاں اٹھا کے ویکھو 5 کم ایسے جنہاں دی بنیاد جناب عبدالمطلب نے رکھی ہے، خدا نے شریعت دا حصہ بنا چھوڑے. کیا مقام ہے جناب عبدالمطلب دا؟ 5 کم ایسے عرب چنہاں دے بانی جناب عبدالمطلب. اللہ نے شریعت اسلامیہ دا حصہ قیامت تک واسطے
انہاں جو کیڑے کم، پہلا کم جناب عبد المطلب نے پورے عرب زمانے جاہلیت باپ دی منقوہ نال نکاح جائز رہا، باپ دی زوجہ نال جدا باپ ٹر ویندائی عرب دے بدو اپنی سوتیلی ماں نال نکاح کر دے ہن، شادی کر دے ہن، عقد کریں دے ہن، حتیٰ کہ باپ دی منقوہ وراثت تقسیم ہوندی آئی۔ میرے محترم سامعین، اس معاشرے چرے کے سب تو پہلے باپ دی منقوہ نال نکاح کرن تو منع جناب عبد المطلب کیتا، خدا نے شریعت دا حصہ بنا چھوڑا۔ غیرت، حیات، اخلاقیات ہیں بنی ہاشم دا معیار زندگی۔ اور دوسری چیز اگر دیکھو، سب تو پہلے مقتول دی دیت 100 اونٹ جناب عبد المطلب نے مقرر فرمائی۔ اللہ نے قیامت تک واسطے 100 اونٹ دیت قرار دیتا۔ خون بہا اور فدیہ مقتول دے بدلے آج بھی 100 اونٹ ہے۔ اگر ورثہ معاف کرن تے ہمیں دیت لے کے تو 100 اونٹ یا انہاں دی قیمت ادھے سب تو پہلے بانی جناب عبد المطلب جڑے لوگ گئن خدا قبول کرے، جڑی اکھی سکتیاں مالک مکہ دی زیارات نصیب کرے۔ آج ہی جنت اللہ دے باہر کھڑ کے جدا جناب عبد المطلب دی زیارت پڑھ دیو، اس زیارت ایک جملہ دا، اے تیسرا کام ہے جناب عبد المطلب دا۔ آج بھی جنت اللہ دے باہر کھڑے ہو کے زیارت پڑھی ہوئے دی ہے، ساڑا سلام ہوئے اس عبد المطلب تے جائے کعبہ دے طواف 7 شوط مقرر فرمائے۔ جناب عبد المطلب تو پہلے شوط کیا ہے؟ حجر اسود تو لے کے حجر اسود 1 چکر، عربی ہے شوط، دوسرا شوط، تیسرا شوط، 7 چکر، 7 شوط اشواط مکمل کرو تب بن دے 1 طواف۔ اس 7 طواف دے 7 چکر اور اشواط بنیاد جناب عبد المطلب رکھی۔ خالق نو پسند اتنا ہے قیامت تک واسطے حاجت عمرہ دا رکن قرار دے چھوڑا۔ کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے جناب عبد المطلب دی، کیا شرف ہے جناب عبد المطلب دا۔ اور میرے محترم، خزائن تے 5واں حصہ خمس جناب عبد المطلب نے مقرر فرمایا۔ دین آل محمد جس نو قیامت تک واسطے دین دا حصہ قرار دے دیتا ہے۔ اور کیوں نہ ہوئے، خود اندازہ لگاؤ کیا مقام مصطفیٰ ہے، کیا مقام مرتضیٰ ہے، کیا عظمت سید الانبیاء ہے، کیا عظمت سید الاوصیاء ہے۔ جناب عبد المطلب تک نور نبوت و امامت ایک وجود اور صلب چرے ہے۔ جناب عبد المطلب دے بعد تقسیم ہویا، جناب عبد المطلب دے 10 یا 12 بیٹے، جنہیں جو 2 بیٹے ایسے جڑے ماں دی طرفوں بھی حقیقی بھائی، باپ دی طرفوں بھی حقیقی بھائی۔ دعا دا باپ عبد المطلب ہے، دعا دی ماں ایک ہے، ایک ابو طالب، دوسرے جناب عبداللہ۔ ابو طالب علی دا باپ، جناب عبداللہ نبی دے باپ۔ اور خود اندازہ لگاؤ جس نور نبوت دی وجہ تو مقام مصطفیٰ اتنا بلند ہے، اور اس نور امامت دی وجہ تو مقام مرتضیٰ اتنا بلند ہے، اس عبد المطلب دا کیا مقام اسی جندی پشت نور نبوت بھی ہے، نور امامت بھی ہے۔ ہاں، نور مصطفیٰ دے بھی امین ہیں، نور مرتضیٰ دے بھی امین ہیں۔ جناب عبد المطلب تو جدہ نور جناب عبداللہ نو منتقل ہویا، اور جناب عبداللہ مصباح الحرم، حرم دا چراغ، حرم دی روشنی۔ اول ما خلق اللہ نوری، پیغمبر فرما رہے ہیں سب تو پہلے اللہ نے میرا نور خلق فرمایا۔ انا و علی من نور واحد، فرمایا میں اور میرا بھائی علی ایک نور دے 2 حصے ہیں۔ اور میرے محترم سامعین، جدہ پیغمبر دنیا تے اسا بسا اوقات بیان کروینے ہیں، توجہ ہی نہیں کر دے جو اسا آکھ کے رہے ہیں۔ سیرت کچھ ایسے جملے، کوئی ایسی لا یعنی گفتگو جدی شان رسالت دے بھی منافی ہے۔ میں تھوڑا متوجہ کرنا چاہنا، بھئی جناب حلیمہ سعدیہ ایک تاریخ جملہ لکھا گیا اور درسی کتاباں دا حصہ ہے، اور بچیاں نو پڑھایا ویندے تے بچیاں نے ذہنی نقش ہو ویندیاں نے گلاں کہ جناب حلیمہ جدہ لین آئے تا گدھی تے سوار ہن، گدھی اتنی کمزور آئی کہ وہ سب تو پیچھے رہ گئی، باقی طاقتور گدھیاں تے مضبوط سواریاں جلدی مکہ پہنچیاں۔
امیر گھراں دے بچے تقسیم ہو گئے جدا جناب حلیمہ پہنچے تو یتیم عبداللہ جنہوں لین واسطے تیار کوئی نہ جڑا آپ یتیم ہے وہ سانو اس رضات دا معاوضہ کیا دے سی لیکن جناب حلیمہ آکھے چلو آئی جو ہاں بھاویں یتیم ہے اسے نو قبول کرا خالی تا نہ ونیا اتھے ایک جملہ پڑھایا ویندے آندے ہیں جڑی گدھی سب تو زیادہ کمزور آئی تے سب تو آخر تے پہنچی آئی جدا نبی او دی پشتے سوار ہو گئے وہ طاقتور گدھیاں تو پہلے دوڑ کے حلیمہ سعدیہ دے علاقے پہنچ گئی میدان ہاتھ مک گئی دعا دیں 40 سال تک نبی نو پتہ ہی کوئی نہ جو میں نبی ہاں میرے محترم سامین بقول تیرے جناب حلیمہ دی جڑی گدھی تے نبی سوار ہوئے انہوں پتہ لگ گئے جو نبی ہے اور خود سردار انبیاء اور خود خاندان نبی مولوی نو 40 سال تک پتہ نہیں لگا جو نبی نو نبوت قداں عطا ہوئی تو میرے محترم 40 سال بعد نبوت عطا نہیں ہوئی 40 سال بعد اعلان نبوت ہے پھر 6 سال دی عمر بچے دوڑیں تے جناب حلیمہ سعدیہ نو دسے کوئی نورانی چہرے والا شخص ہے جے سینہ چاک چکیتے شک صدر ہاں سینہ چاک کیتے پانی کے برتن وچ رکھ کے تے حضرت دا دل بیٹھے دھوندا تے دوڑے جناب حلیمہ گھبرا کے تے یتیم عبداللہ آ رہے ہیں تے مسکرا رہے ہیں تباہ دی پتہ لگا ہے تا فرشتہ جنوں اللہ بھیجائی اور شک صدر کر کے نبی دا دل کوثر نال دھوتے کیونکہ انسانی دل ہے او دا جیڑا حصہ تاریک ہا سیاہا نعوذ باللہ اس نو فرشتہ دھو کے تے واپس ٹر گیا تے شک صدر نو بڑا بڑا ہاتھ چڑھا کے پیش کیتا ویندے میں نہ کچھ حیا کر جے نبی دے قطرات چو اللہ ملائکہ خلق کرے اللہ اکبر بہار دی روایت ہے جس نبی دے بدن مقدس دے قطرات تو اللہ ملائکہ خلق کرے کیا وہ کسی فرشتے دا محتاج ہے کہ شک صدر ہوئے اور حضرت دا دل دھوتا جائے نہ میرے محترم شیعہ خیر البریہ دا عقیدہ ہے شکم مادرج ہوئے نبی نبی ہے ماں دی جھولی جو ہوئے نبی نبی ہے نبی عمر دیاں گھڑیاں گزارن دا محتاج نہیں ہوندا بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء نو اتنے تائیں اللہ نے نبوت اور رسالت عطا ہی نہیں فرمائی جب تک حسنین دے نانے نو اپنا سردار تسلیم نہیں کیتا اور پھر پہلی وحی دے بعد حضرت پسینے شرابور ہو گئے تے گھبرا کے گھر آئے تے جناب حلیمہ نو دسیا تے جناب حلیمہ کہ گھبراؤ نہیں پریشان نہ ہو میرے چچا داد بھائین ورقہ بن نوفل تورات انجیل دے عالمین آؤ میں تو انہوں لے وینی ہیں ورقہ بن نوفل کول اس کو لو پوچھتے ہیں جو ماجرہ کیا ہے تے نبی آئے تے جسم کپ کپی آئی تے جسم شرابور ہا پسینے تے جدا احوال سنائے تورات دا پادری عالم پہ آدھے اوہ تسا تا نبی بنا نہ لے ہو یہ آمان اللہ تا فرشتہ ہی ناموس ہے جڑا تو آڑے تے نازل ہویا ورقہ بن نوفل بہت بڑے عالم حسین ورقہ بن نوفل بہت بڑے پادری حسین لیکن آپ اندازہ لا جڑا فخر عیسیٰ و موسیٰ ہوئے حسنین دا نانا نہیں جان دے پادری اطلاع پہ دیں دے نہ میرے محترم 40 سال تک دامن عصمت کردار پیغمبر گواہ ہے جو حسنین دا نانا کردار دی کس عظیم منزل تے فائدے 40 سال بعد نبوت عطا نہیں ہوئی 40 سال بعد اعلان نبوت ہے اور وہ بھی کوئی ابو قبیس دے ایک پیغام دا جملہ کرنا چاہنا کوئی ابو قبیس دے کھڑے ہو کے پیغمبر نے اپنا نسب پیش نہیں فرمایا پیغمبر اعظم نے معجزے نال اپنی نبوت نہیں منوائی پیغمبر اعظم نے اپنی نبوت دی دلیل دے طور تے اپنا کردار مکہ دے بدوان دے سامنے پیش کیتا کیا فرما رہے ہیں پیغمبر اعظم کوئی ابو قبیس دے کھڑے ہو کے پہ پوچھتے ہیں اگر میں آکھاں جس پہاڑ دے پیچھے ایک لشکر آ رہے جیڑا توڑے تے حملہ کرن والے کیا بغیر دیکھے قبول کر ویسو پورا مکہ دے جی بالکل نہ ویکھن دی ضرورت نہ سپاہی بھیج کے پتہ کرن دی ضرورت تسا آکسو تا من وسائیں کیوں ڈٹھا نہیں پہاڑ ہے کیوں میری بات اکھا من کر کے تسلیم کر دیو
مکہ دے بدو کھڑیا دین اس واسطے جو 40 سالاں جس زبان تو جھوٹ سنیا نہیں، 40 سال تو اس زبان دھوکہ کدی نہیں دیتا، تو سا صادق بھی ہو تے امین بھی ہو، اپنی صداقت منوا کے ہن زہرا دا بابا فرما رہے اگر میری صداقت اتنا یقین ہے قولوا لا الہ الا اللہ، پھر اقرار کرو وحدہ لا شریک ہے، یہ بہت لائق عبادت نہیں، اس کے علاوہ کہندہ سجدہ اور عبادت جائز نہیں۔ میں اس دا بھیجو یا نمائندہ جڑا پیغام عرض کرنا چاہنا، نبی معجزے نال نبوت نہیں منوائی، سردار انبیاء اپنا نسب نہیں بیان فرمایا جو میں اولاد عبد المطلب، میں اولاد ہاشم، میں بنی ہاشم دا فرد، میں اولاد اسماعیل و ابراہیم، میں انبیاء دا سردار، نہ، سردار انبیاء نے اپنا کردار پیش فرمایا۔ اور میرے محترم زمان جیڑی بھائیوں نے آیت پڑھ رہے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس تو پہلے کھلی گمراہی ہے جہان، اور کیڑی گمراہی ہے؟ اگر زمانہ جاہلیت دا مطالعہ کرو تاریخ عرب، بازار اوقات ہے، بازار ظلم جنا ہے، ہاں شراب و کباب دیا محفلن ملے، شراب عام پیتی ویندی ہے، ایک مرد کئی گھارج کئی عورتن، ایک عورت کئی مردہ نال تعلقات ہیں، جدہ بچہ پیدا ہو جائے 8 10 دعوے دار ہونے جو میرا بچہ ہے، قیافہ شناس بلائے ویندن، تو دسا انہیں چکھیندہ بچہ ہے، قیافہ شناس جہاں تعین کرے ہو دے نال اس بچے نو منصوب کیتا ویندے، بازار اوقاز بے حیائی دیا محفلوں دیا، شراب و کباب ہوندے، حتیٰ کہ لوگ آزادہ ذکر کر رہے ہوندے، بدکاریاں دا ذکر فخر نال کر دیں، بد اخلاقیاں دا ذکر فخر نال کر دیں، پورے عرب دیا بد کردار عورتاں بازار اوقاز اور ظلمینہ خیمے لا کے انہاں تے اپنے جھنڈے نصب کریں دیا، جھنڈے ویک کے لوگاں نو پتہ لگ ویندے فلاں فائشہ تے رقاصہ تے بدکار اس بیلے چ پہنچی ہوئی ہے۔ اگر توجہ چ بیٹھے ہو یہ ہاں زمانہ جاہلیت، لیکن میں آدھا اس زمانہ جاہلیت جی آپ اندازہ لا زہرا دا بابا امین ہا، زہرا دی ماں طاہرہ ہائی، اللہ اکبر۔ اس زمانہ جاہلیت بھی جدو شراب فخر سمجھی ویندی ہے، جدہ کھوپڑی شراب پیونا انتقام سمجھا ویندے، جدہ بدکماش عورتاں اپنے خیمے تے جھنڈے نصب کر دیا، جدہ تاریخی عرب جھنڈیاں والیاں مشہور ہن، جدہ عورت نو غلام سمجھیا ویندی، جدہ جسم فروشی فخر ہائی، جدہ جھوٹ اور دغا بازی فخر ہائی، قیافہ شناس بچیاں دا تعین کر دے ہن۔ اللہ رے عظمت اہل بیت جملہ کیا اس وقت بھی زہرا دا بابا صادق ہا، اس معاشرے چی زہرا دی اماں طاہرہ ہائی، کتنا بلند کردار ہے، کتنی بلند شان ہے، کیا کردار دی پاکیزگی ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس تو پہلے زمانہ جاہلیت اجران والے لوگ اور ایسے معاشرے سردار انبیاء نے اپنا کردار دنیا دے سامنے پیش کیا، اپنی صداقت، اپنی امانت، اپنی دیانت، اپنی راست گوئی، قول و فعل دی ہم آہنگی، اور سب تو بڑھ کے مخلوق خدا دی ہمدردی، لوگاں دی آخرت دی فکر، بدترین دشمن نہیں بد دعا نہیں کی تھی۔ دو روایات عرض کرنا چاہنا، طائفی زخمی ہیں، بنو ثقیف اور بنو حوازن، سر تو لے کے پیرہ تائی زخمی، نالین خون نال بھر گئے۔ عتبہ بن ربیعہ دے باغج بیٹھے غلام آئے، انگوراں دا خوشہ گچھا ہدیہ پیش کیتا، پیغمبر اعظم فرمائے میرے کول بیٹھ کے میری بات سن، میرے نال گفتگو کر، پھر تیرا ہدیہ قبول کرے۔ حضرت کول بیٹھ کے پوچھیا مسموک نام کیا ہے؟ اسمی عداس، میرا نام عداس ہے۔ تیرا وطن کیڑے؟ آدھے نئے نوا۔ سردار انبیاء بیٹھے آدھے ہائیں اے تا میرے بھائی اللہ دے نبی جناب یونس علیہ السلام دا وطن نہیں؟ ہاں جناب یونس دا وطن، تو قوم یونس دا فرد ہے۔
جی عبد خدا میں قوم یونس دا فرد ہوں۔ موالیان حیدر قرار میرے محترم سامعین تاریخ دیے، فخر یونس نے زبان وحی تو سیرت یونس علیہ السلام بیان فرمائیے۔ جناب یونس علیہ السلام دا زمانہ، جناب یونس علیہ السلام دا پیغام، جناب یونس علیہ السلام دی قوم دے حالات، یہ اداس حیران ہو کے سندہ رہے، حیرت دے عالم جادہ ہے عبد خدا۔ جناب یونس علیہ السلام دا زمانہ انج بیٹھے بیان کریں دے ہو جی میں اس زمانے ہی تو سا خود زندگی بسر کیتی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھ سکتا جو ہو کون؟ روایت دا خلاصہ میں اپنے الفاظ انج بیان کر رہے ہو جی میں جناب یونس علیہ السلام دے زمانے ہی زندگی بسر کیتی ہوئے۔ یہ فرماؤ جو ہو کون؟ اس وقت میرے آقا فرمائے دے نو یونس ہاں، میں فخر یونس ہاں، وہ اللہ دا نبی ہاں، میں سردار انبیاء ہاں۔ فرمایا اس سے پیغام دی تکمیل واسطے اللہ میں نو بھیجے، جڑا پیغام میرے بھائی جناب یونس علیہ السلام لے کے آیا ہے، فوراً سر جھکا کے بیٹھا دے، مولا میں نو اپنے دین دا کلمہ پڑھا۔ اداس کلمہ پڑھے، انہوں نے رکھا لگاؤ نہ سننا، مبلغ اعظم سردار انبیاء، سر تو لے کے پیران تائی زخمی، نالین خون نال بھر گئے، ایک بندے کلمہ پڑھے، ہاتھ دعا دے بلند ہو گئے، زخمی زہرا دا بابا بیٹھے دن، میرا کریم اللہ طائف آیا، پتھر جھلیں توڑے زخمی ہویا، لیکن تیرا شکر ہے تیری مخلوق دا ایک فرد جہنم تو تا بچ گئے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا مولا میں تیرا شکر گزار ہوں، تیری مخلوق دا ایک فرد جہنم تو بچ گئے۔ سردار نہیں بنو سقیف اور حوازندہ، غلام ہے۔ اللہ جانے کہیں جنگ گرفتار ہو کے آئے، یا کہیں منڈی فروخت ہو کے آئے، یا مقروض ہاں، غلام کلمہ پڑھے، حمد خدا بیٹھے کریں گے۔ تبلیغ اتنا آسان کام نہیں۔ اور ساڑھا خیال ہوتا ہے ایک مجلس دے بعد ماحول بدل جائے، ایک جلسے دے بعد انقلاب آ جائے، چند خطبات جمعہ دے بعد ہر بندہ واجبات دا پابند ہو جائے۔ نہ میرے محترم، نوح جیا نبی 950 سال تبلیغ کرے، 80 بندے کلمہ پڑھ دیں۔ مبلغ اعظم زہرا دا بابا سر تو لے کے پیرا تائی زخمی، بندے ایک کلمہ پڑھے، حمد خدا بیٹھے کریں گے۔ اور اس واسطے سردار انبیاء دے جملے یا علی، تیری وجہ تو ایک بندے دا ہدایت پا ونجنا دنیا معافی ہاتھو بہتر ہے۔ زیادہ تھی بات ہی نہیں، ایک بندہ ہدایت پا جائے، تھوڑی وجہ تو ایک بندہ توبہ کر جائے، واجبات دا پابند ہو جائے، دین اسلام تو عمل کرے۔ فرمایا جتنیاں چیزاں تے سورج چمک دے، انہاں ساریاں چیزاں تو بہتر ہے، تھوڑی وجہ تو ایک بندے دا ہدایت پا ونجنا۔ ایک اداس کلمہ پڑھے، زخمی نبی شکر بیٹھے کریں دیں۔ ہون اللہ نے ملائکہ نو بھیجے، زمین دا موکل فرشتہ دے، مولا حکم کرو زمین پھٹ جاوے، طائف والے زندہ دفن ہو جاویں۔ پہاڑ دا فرشتہ دے، مولا حکم کرو پہاڑ الٹا دے، وہاں نشان مٹ جائے۔ بارش دا فرشتہ دے، مولا حکم کرو اتنی بارش ہوئے، طوفان نوح دی یاد تازہ ہو جائے۔ ہواواں دا فرشتہ دے، مولا اجازت دے اتنی ہوا چلے، عاد و سمود دی طرح نام و نشان مٹ جائے۔ سارے ملائکہ نو واپس بھیج کے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا مصداق پیغمبر بیٹھے آدین، میرا کریم اللہ انہاں تے عذاب بھیجنا ہا، میں نو رحمت بنا کے کیوں بھیجئی؟ میرا مالک انہاں تے عذاب بھیجنا ہا، میں نو رحمت بنا کے کیوں بھیجئی؟ صرف اتنا نہیں، دعا بیٹھے منگ دین، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، میرا مالک انہاں نو ہدایت عطا فرما، یہ جان دے جو نہیں جو میں ہاں کون۔ بد دعا نہیں کی تھی پیغمبر اعظم نے۔ عہد زخمی ہیں، دندان مبارک شہید، بس آخری جملہ ایک پیغام، دندان مبارک شہید، لب ہے مبارک زخمی، رخ انور خون تر ہے، مگر غزوہ احد دران احد پہاڑ نال پشت لا کے بیٹھے دین، اللہم اغفر لقومی انہم لا یعلمون،
میرا مالک انہاں دے گناہ معاف فرما، اے جان دے جو نہیں جو میں ہاں کہوں۔ دشمن واسطے ہی دعا، نماز شب دے سجدے اچ راویہ دے میڈیٹھے پیغمبر گریہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ میں نے محسوس ہوئے جو حضرت دے آنسو زمین تے گر رہے ہیں۔ آدھیں جدہ میں قریب پہنچیا نا میں آکھے پتہ کرا حالت سجدہ کیڑی دعا پہ منگ دیں سردار انبیاء۔ آدھیں میں قریب ہویا ہکو دعائی، میرے اللہ میری گناہگار امت دے گناہ معاف فرما۔ میرے محترم سامعین، جڑا نبی زخمی حالت چ نہیں بھلے، جڑے نبی نماز شب دے سجدے چ نہیں بھلے، تو تے میں اپنے گریبانے جھاتی پائیے اسا اس نبی دے امتی ہون دا کتنا حق ادا کیتا ہے۔ کیا میری تجارت، میری معیشت، میری زراعت، میری ثقافت، میری معاشرت، میری تجارت، میری انفرادی اور اجتماعی زندگی کیا سیرت پیغمبر دے مطابق ہے؟ کیا حلال و حرام دی پابندی؟ میں ایک جملہ آکھے بڑا معروف ہویا، بہت دور دور تک جتھے جائیے کتنے غیر شیعہ حضرات بھی مل دیں، کالجز، یونیورسٹی، ایئرپورٹاں دنیا دے جس حصے چ ودے ہوئی ہے وہ جی یہ تو سا جملہ آکھائی۔ خدا جانے کسی سیرت دے موقع تے میں جملہ آکھا، کوئی گھر ایسا نہیں جائیں نمازی نہ ہوئے، کوئی گھر ایسا نہیں جائیں حافظ قرآن نہ ہوئے۔ شیعہ سنی دی بات نہیں، امت مسلمان دی بات ہے، پاکستان دی بات۔ کوئی گھر ایسا نہیں جائیں قاری نہیں، حافظ نہیں، نعت خوان نہیں، مجلس پڑھن والا نہیں، جس گھر ہی نعت خوانی نہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں جائیں مجلس نہ ہوئے، کوئی گھر ایسا نہیں جائیں سیرت پروگرام نہ ہوئے، کوئی گھر ایسا نہیں جسے حاجی نہ ہوئے، زوار نہ ہوئے، مگر 1 کلو دودھ خالص نہیں لبدا۔ اللہ جانے وقت مسلمان کس تو آدن؟ آخر کیا وجہ ہے؟ پیغمبر اعظم نے 4 مقامات تے حدیث تے جملے لا یؤمن احدکم، توڑے جو کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ پہلا جملہ فرمایا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ خود چاہنے میری غیبت کوئی نہ کرے تو بھی کسی دی نہ کر، خود چاہنے جو تیرے نال دھوکہ کوئی نہ کرے تو بھی کسی نال دھوکہ نہ کر، خود چاہنے تیری عزت ناموس تے کوئی حملہ نہ کرے تو بھی کسی دی عزت دا ڈاکو نہ بن۔ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتے۔ پھر فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اس کی خواہشات تابعا لما جئت بہ، جب تک اس کی خواہشات اس دین کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں نبی لے کے آیا ہوں۔ اور تیسرا پیغمبر اعظم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کون، یہاں تک کہ میں اس کو پیارا ہو جاؤں، من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کو اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے مال اور پوری انسانیت سے بڑھ کر جب تک میں نبی اسے محبوب نہ ہو جاؤں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کوئی توجہ فرمائیے جناب۔ اور میرے محترم سامعین، آکھے ایک صحابی نے پیغمبر کی خدمت عرض کی تے مولا سوائے میرے نفس دے مینوں اپنی جان تے ہر شے تو تسا پیارے ہو۔ پیغمبر اعظم دے سامنے آکھا میرے اپنے نفس تو چھوڑ کے باقی میری اولاد، میرا مال، کائنات تو پیارے۔ فرمایا تو مومن نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائیے جناب۔ فرمایا مومن واسطے شرط ہے جس تو میں اپنی جان تو بھی پیارا ہو جاؤں۔ ایک آیت مبارکہ سے ترجمہ عرض کرنا چاہنا، اور ائمہ تفسیر نے بہت بڑے بڑے یعنی بزرگ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس تو زیادہ خوفناک آیت قرآن کوئی نہیں اگر انسان اپنے کردار نو دیکھے۔ سیرت پیغمبر دے حوالہ سورہ توبہ آیت نمبر 24،
کل میرا نبی کہہ دے، ان کھانا آباؤکم، اگر تمہارے والدین ماں باپ، و ابناؤکم تمہاری اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جس کو تم کما کما کے اکٹھا کرتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، و مساکن ترضونہا اور وہ گھر اور رہائشیں اور محل جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہوں. ایک گل ذرا غور نال سن سو، کیا کیا؟ ماں باپ، اولاد، بھائی، خاندان، بیویاں، مال، تجارت، گھر اور کوٹھیاں، 8 چیزاں بیان فرمائیں. اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں اللہ سے گھر زیادہ محبوب ہے، یا اللہ کے رسول کے مقابلے میں تمہیں گھر زیادہ پیارا ہے، تجارت زیادہ پیاری ہے، قبیلہ زیادہ پیارا ہے، خاندان زیادہ پیارا ہے، تو کیا فرمایا؟ فتربصوا، پھر انتظار کرو، پھر ٹھہر جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، اس اللہ کے عذاب آنے کا انتظار کرو. فتربصوا، پھر انتظار کرو، ٹھہر جاؤ. کیا خیال ہے؟ ایک شخص تے حج واجب ہے اور نہیں کردا، کیا اس آیت دا مصداق نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ایک شخص تے خمس و زکوٰۃ واجب ہے اور ادا نہیں کردا، کیا وہ دولت نو اللہ اور اللہ دے رسول تو زیادہ پیارا نہیں سمجھ رہا؟ ایک شخص تے بہن اور بیٹی دا جائیداد وچ حصہ ہے، دیون واسطے تیار نہیں، کیا وہ اس آیت دا مصداق نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ایک انسان دین دا مذاق اڑدا ویکھ رہے مگر روکن واسطے تیار نہیں، میری تجارت چلی جاسی، میری سیاست چلی جاسی، میں حق بات کرا، میں نو قبیلہ چھوڑ ویسی، میں نو بھائی چھوڑ ویسے، میں نو برادری چھوڑ ویسی، کیا اس آیت دا مصداق نہیں؟ اس واسطے علماء نے فرمایا انتہائی خوفناک اور خوف زدہ کرن والی آیت مبارکہ، فرمایا اگر اولاد، بیویاں، بیٹے، ماں باپ، مال، تجارت، گھر تمہیں اللہ اور رسول سے زیادہ پیارے ہیں تو کیا کرو؟ فتربصوا، انتظار کرو، ٹھہر جاؤ. کس کا انتظار کرو؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرو کہ کب وہ اپنا حکم لے کے آتا ہے. اتھے امر تو مراد ہے انتقام، عذاب، آزمائش. اور یہ وجہ میرے محترم، مینوں اپنی فکر ہے، اپنی ذات دی فکر ہے، دین پامال ہوندا رہے، حلال نو حرام آکھیا جا رہے، آکھدے روین، حرام نو حلال کیتا جا رہے، ممبر آل محمد تے خون نو پاک ثابت کیتا جا رہے، میں خاموش ہاں؟ میری یہ مجلسہ نہ رک جامن، میں خاموش ہاں میری تجارت نہ چلی جائے، میں خاموش ہاں مینوں ووٹ نہ مل سن، مینوں برادری نہ چھوڑ جائے، میں خاموش ہاں میرے کو گھر نہ چلا جائے. فتربصوا، انتظار کرو. میرا نبی ان سے کہہ دے اگر یہ ساری چیزیں ان کو دین سے زیادہ پیاری ہیں، خدا سے زیادہ پیاری ہیں، خدا کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، جہاد خدا سے زیادہ پیاری ہیں، ان سے کہہ دے خالق کہہ رہا ہے تربصوا، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ کب آتا ہے اللہ کا امر، کب اللہ اپنا حکم لے کے آتا ہے. اور پھر فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میرا نبی ان کو بتا دو اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں نصیب کرتا.
اور اپنے اپنے گریبان جھاتی پائیے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ترے میل ہے احد مدینے تو پترانو نال لے کے جناب حمزہ دی قبر تے بہ کے آدھی آئی بابا ہون میں تھک پئیاں، اجرکم اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو، خالق تواڈے آنسو قبول فرمائے۔ ایک جملہ ساڑے بھائی پڑھے اور بڑے ہی کوئی دکھ بھرا جملے، حکم ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عالم اسلام دا اتفاق ہے، تیرا درود نبی سن دے، عالم اسلام دا اتفاق ہے۔ ایک جزوی جی اختلاف ہے، کئی آدھیں قبر تے کھڑے ہوتا نبی برائے راست سن دے، کچھ لوگ آدھیں وطن تے پڑھو تا ملائکہ پہنچیں دیں۔ اس بات نال کوئی بیسی نہیں، اس بات تا تیرا یقین ہے کہ نبی تیرا درود و سلام سن دے، وطن تے پڑھ دے، بھامیں قبر تے کھڑے ہو کے پڑھ۔ میں اتنا آدھرانا تو درود پڑھے نبی سن دے، جڑا 20 قدمہ تے زخمی دھی وین کریں دی آئی، نہ سن دو سی زہرا دا بابا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو، زیادہ فاصلہ کوئی نہیں، ایک دیوار 20 قدمہ دی ویت، رو رو کیا دیا بابا لوگ بیٹھے رہے میں کھڑی رہی ہاں، بابا لوگ ہس دے رہے میں روندی رہی ہاں۔ تیو مرثیہ میری سین دا، کوئی عربی نہ جان دوے نہ لکھ پڑھ سک دوے، آج ہی جملے پڑھو ہنجوں لوڑ پوندیاں، رو رو کیا دیئے صبت علیہ مسائبان، بابا جڑے مسائب میں زہراتے آئین، دینا تے آمینہ سیاہ راتیں تبدیل ہوئے۔ ترائے میل ہے مقام احد، ہن تا روڈ بن گئے، سہولیات دستیاب ہیں، حرم پیغمبر تو احد نظر آندے 5.5 کلومیٹر، لیکن آج ہی کوئی صحت مند جوان حاجی بھی پیدل نہیں وائیں سکتا، لوگ سواریاں دا انتظام کریں دیں۔ کداں تنہائیاں بہ کے سوچیں حسنین جے پترانو نال لے کے مدینہ چھوڑ کے جناب حمزہ دی قبر تے بے کے دی آئی میرا مالک ہون میں دکھاں تو تھک پئی۔ 2022 ساڑھے ایک دوست مدینے راندے اس زیارت کرائی ایک مسجد دی، اوہ تے مدینے دے درمیان مسجد جنہ نائے مسجد استراحت، استراحت عربی زبان چاہ دیں جدہ کوئی تھکو یا آرام کرے ساہی کڈے۔ میں جدہ زیارت کراؤن والے کو لو پوچھے نے اس مسجد نا مسجد استراحت کیوں ہیں، رو کے ادائی مک گئی آئی زہرا، اجرکم علی اللہ۔ اوہ دوئے نے جدہ تھک پوے آئی تھائیں سائی کر دی آئی، جدہ ولدیا تھک پوے آئی تھائیں سائی کر دی آئی، بابے دی قبر دوئے کیا دی آئی بابا ہون میں زہرا تھک پئیا۔ اللہ صحت اور طول عمر عطا فرمائے۔ میرے استاد محترم ملک اجاز حسین صاحب قبلہ پڑھ دے انہیں ایک بدو آدھے میری ناکہ گم ہوئی، آدھے میں تلاش کریں دا جدا مقبرہ ہو دعائیں ایڈے دکھے وینان میرے جانورہ چرنا چھوڑ دیتے، آدھے میں آخے پتہ تا کر رہا کون ایڈے دکھے وین کرنا لی، آدھے میں ڈٹھے برکہ پوش مستور آئی سجے دو شدا دے آدھا سجے کھبے دو شدا دے آنا پتران دیا چوٹیا تے ہاتھ رکھ کے آدھی آئی کدے گیا نے اونانا جیڑا مہر نبوات سوار۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، زادر مک گئے دکھ بطول دے 13 جمادی الاولا یا 3 جمادی الثانی،
75 دن والی روایت ہوئے 13 جمادی الاول 95 دن والی روایت ہوئے 3 جمادی الثانی علی گھر جائن پتران دیا چوٹیاں دھوائی بیٹھے لباس تیار ہے کھانا تیار ہے فرمائے میرے گھر عمرہ گزاری دے قضا ایک وقت جتنے کام نہیں آج خیر تہے رو کے بیٹھی آدھی یا علی راتی میں نو خواب بابا مل گیا میرا سر چم کے فرمایا سبحان رو آندھی رات میرا مہمان ہونا تو 1400 سال بعد سن کے رو پے علی جڑے بہادر ہے لڑائی مار کے رونے اجرکم اللہ زیادہ رو بس آخری میں اتنا کافی سمجھائی تھائی وسیطہ شروع کی دیا رو رو کے بیٹھی آدھی یا علی میرے دھیا پتران دی بارت ہوئی بی بی آدھی یا علی میں نے غسل آپ دے میرا جنازہ رات نو جاوے قریب تو غریب دی دیوے حسرت دیئے وطن دے قبر دا نشان بڑھ جائے اللہ جانے کیڑی غربت آئی رو کے بیٹھی آدھی یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے بی بی آدھی یا علی جنا خالی والا ہے میرے جنازے تناویر آخری درد بری وسیعت آئی بی بی آدھی یا علی میں نے تنہائی تو خوف آدھے دینی دنیاوی مصروفیات تو فارغ ہوئے رات لے میری قبر تے قرآن دی تلاوت کرایا اکرانی عالم آدھر میں سجے نہ رہا کیوں آدھی آئی رات لے قرآن پڑھے جملہ سمجھا لیا تیری عبادت واسطے کافی ہے او پہ فرمینے آئین قرآن بہانا ڈری آئی نبی دی آدھی آئی علی میری قبر تے پارا دے بی بی آدھی میں خالی ولی ہوئی زہرا میری قبر تے پارا دے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في الحياة ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة کریم اللہ علیہ تہار دیز